میں ڈرامہ کہانی کی طرح لکھتی ہوں. میں بنیادی طور پہ افسانہ نگار ہوں, ناول نگار ہوں, اور میں ڈرامے کی طرف بہت دیر سے آئی ہوں, کیونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ڈرامہ لکھنے کی. میں اپنا مزے میں تھی, لٹریچر کو انجوائے کر رہی تھی. تو چونکہ دوست اس نے کہا کہ مجھے یہ تمہاری کہانی پسند آئی, کسی اور سے لکھواؤں گا تو چیخو گی, بہتر ہے کہ تم خود ہی لکھو. اور جب میں نے لکھا تو اس نے کہا اچھا, میں تو سمجھا تم بہت ہی سیریس کوئی فلسفہ چھانٹو گی, لیکن یہ لو سٹوریز لکھ سکتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایسے ایسے ہمیں مسائل پیش آئے. مثلا 50 ایپیسوڈ تک ہم پہنچے تو ایک لڑکی نے کہا کہ میری تو منع کر گیا شوبز میں آنے کے لیے. اچھا. اسی طرح سے پھر ایک سٹیج پہ آئے کہ ایک جو ہماری ہیروئن کی ڈائیورس ہوگی, اس نے کہا مجھے عزت میں بیٹھ. پھر وہ جنگ الگ ہم نے کیا. مطلب یہ پرابلمس پیش آتے ہیں, لیکن چونکہ ڈائریکٹر اور میں ہم دونوں بیٹھ کے پھر سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ اچھا اب کہانی, کیونکہ کہانی ہو چکی ہوئی تھی, اب کہانی کو کدھر لے کے جائیں, اب کیا کریں. مطلب ایک جگہ پہ باپ غائب ہے, وہ 8 دن کا کہہ کے گیا, مہینہ غائب. اس کو ہم نے فارم پہ بھیجا ہوا تھا, فارم پہ گیا ہوا, فارم پہ تک اس کو فارم پہ بھیجا ہوا. جب وہ واپس آیا تو غصہ یہ ہوا کہ بھائی باپ کو اب مار ہی دو. میں کہ نہیں, باپ کے بغیر کہانی نہیں چلے گی, پلیز اس کو واپس لے آؤ. کو میں نے کہا جاؤ جا کے سوری کہہ دو. یہ پرابلمس بھی, لیکن چونکہ ایک فیملی کی طرح چل رہا تھا تو ہم نے سب نے مل کے ان پرابلمس کو سالو کیا. اب کسی جگہ پہ میں اڑ جاتی کہ نہیں یہ تو آئے گا, یا کچھ اور ہو جاتا. یعنی 1 سال تک ہم نے ایک فیملی کی طرح کام کیا, تب وہ ڈرامہ کامیاب ہوا. کچھ بھی ہوتا ہے جال کو ریفر کیا جاتا ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. جیسے ایسے ایڈجسٹ ہیں تو کہانی کا رہتا ہے. یہ میں رائٹر کو مہارت, کہانی کو ٹرن دینا ہے نا, ایک اور ٹرن آ گیا, ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ میں تو ہے آپ ایک کریکٹر نیا لے آتے, کیونکہ ہمیں تو یہ تھا کہ اس لڑکے کو دکھانا ہے کہ وہ فلرٹ, ہم نے ایک اور لڑکی انٹروڈیوس کر دی اور وہ اس میں انوالو, لڑکیاں اور ایک لڑکا رہ گیا. کہانی ایسے موقع پہ یہ رائٹر کو بہت حاضر دماغی کے ساتھ رائٹر کی مہارت کھل کے آتی. سلمیٰ صاحبہ, آپ ساری تنظیموں سے آپ وابستہ ہیں, کسی کے سیکرٹری ہیں, کسی کے پریزیڈنٹ ہیں, کسی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, لیکن آپ کا ایک جو مضبوط وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پاکستان کے ایک بہت کامیاب اور بہت نامور اداکار وحید مراد, جب ہم نے نہیں ہیں, ان کی اہلیہ ہیں. وحید مراد نے بہت لوگوں کے وہ آئیڈیل ہیرو رہے ہیں. فلموں کی بات میں تھوڑا سا کروں گی, اس لیے کہ ڈرامے کا اسکرپٹ لکھنا اور فلم کا اسکرپٹ لکھنا, آپ مجھے بتائیے گا کہ میں بھی آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے. کچھ فلمیں وہی صاحب نے بنائی ہیں اپنی ذاتی فلمیں, مگر بیہائنڈ دا سینز میرا رہا ہے فلم میکنگ میں یا پھر ان کی ڈریسز میں. سے میری وحید کے ساتھ انٹریکشن آفٹر دی فلم از کمپلیٹ, ڈیورنگ فلمنگ ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ اور باقی اسکرپٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بحث کی تھی, اور we used to guide each other, we used to give each other a lot of support. یعنی وہاں پہ دیکھو کہ اگر اتنی کامیابی ہے تو اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کہ سلمیٰ نے کہ وحید مراد جنہوں نے 11 فلمیں ان کی اپنی ذاتی 11 فلمیں تھیں, اس میں سے میرا خیال سے زیادہ تر سلور جبلی گولڈ بنائی انہوں نے. آپ نے کبھی فلموں میں کام نہیں کیا؟ نہیں, مجھے نہ کبھی شوق تھا, نہ بھی خیال تھا, اور نہ میرا کوئی انفارمیشن فلم انڈسٹری کی طرف کوئی. کیونکہ اسٹارڈم ہوتا ہے نا, آپ پستا رہے ہیں, لوگ آٹوگراف کے لیے بھاگ رہے ہیں, تو ایک قدرتی دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ اچھا میں بھی اب ایسے اسٹار بن جاؤں. کبھی نہیں سوچا؟ نہیں, مجھے کبھی میں بھی یہ بات نہیں, بلکہ شادی میرے شوہر کی ہیرو نے اور ان کی عادل از یور سن بیٹے 3 فلمیں کی, بٹ آئی ووڈ لائک زیادہ کر کے وہ اپنے پہلے پڑھائی کب کریں. ان کی آفرز بھی ڈرامےز کے لیے. ابھی تو وہ ہیوسٹن میں پڑھ رہے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن میں میجر کر رہے ہیں, تو بہرحال ان کا بھی انٹرسٹ زیادہ ہے کہ میں پہلے اپنی. آپ لکھتی ہیں؟
ابھی کوشش کی ہے. اچھا آپ پھر میں نہیں لکھ سکتی. میں نے سوچا بھی, لوگوں نے کہا سیٹ کام کے لیے, میں نے بہت اس پہ غور کیا. مجھے لگتا ہے کہ کامیڈی لکھنا اور اس کا ایک بیلنس لے کر جانا بہت مشکل ہے. میں رومانٹک کہانیاں زیادہ لکھ سکتی ہوں, اور یا شاید اتفاق ایسا ہوا کہ جب ایک رومانٹک کہانی تھی اور وہ میں ٹھکا ٹھک اس کو لکھ کے دے رہی تھی. مہینے میں 8 لکھ کر دینا کوئی آسان کام. سلمیٰ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ڈرامہ ہے, اگر اس پر رائٹر کا نام بہت کوئی ریناؤنڈ ہے, بہت اسٹیبلشڈ ہے, تو آپ ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو, یا اگر کوئی ڈرامہ ان نون ہے, آپ نے کبھی اس کے بارے میں نہیں پڑھا, نہیں سنا, کیا آپ اس کا ڈرامہ بھی اتنی ہی دلچسپی سے دیکھنے بیٹھیں گی یا کیا؟ میرے خیال سے یا یہ ڈرامے پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا رائٹر؟ نہیں, آئی تھنک مور اور لیس رائٹر کے نام پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. مگر اگر کوئی ڈرامہ اچھا چل رہا ہو, اگر اور میں گھر میں ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں, انہوں نے میں نے ایبزارب کیا, تو میں بیٹھ جاتی ہوں, ایسے کوئی مسئلہ نہیں. آپ پرسنلی آپ نے کہا کہ انٹرٹین ہے وہ تھوڑا دیکھنا بہت آئی پسند تھنک کرتے ڈرامہ ہیں, ہونا چاہیے, فینٹیسی think سارے so, زندگی کے فلیورز ہونے چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے ملا جلا کے. لیکن ہر اسٹائل ہوتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے. جیسے فردوس صاحبہ نے کہا کہ میں لو اسٹوریز اچھی لکھ سکتی ہوں, آپ نے کہا کہ میں مردوں پر بھی لکھ سکتی ہوں, میں خواتین پر بھی لکھ سکتی ہوں. میں تو ہمارا بیٹھے ہاتھ پیر مار رہے ہیں جہاں کامیابی مل جائے. ہر اسٹرگل دور ہے نا ہمارا, تو یہ اس میں تو سب جگہ کیا ہے. کامیڈی بھی لکھ رہے ہیں, کبھی لکھ رہے ہیں, جب آن ایئر کوئی چیز آئے گی تو بس کیا سلطانہ کامیڈی اچھی لکھ سکتی ہے یا سوشل سب سے زیادہ اچھا اٹھاتی ہے, پتا چلے گا. لیکن بہرحال اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں, اس وقت ہمارا کام ڈائریکٹر کو بھی بس کے آگے جواب دہی ہوگی. جب آن ایئر چیز آئے گی تک جتنے ڈائریکٹر ہیں سب مطمئن ہیں ہمارے کام سے. اب آگے دیکھتے ہیں ویورس کیا کہتے ہیں جب آن ایئر آئے گی چیز. پارٹیسپینٹس کی باتیں سنی, اور آپ کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں اور ہر جگہ نے اپنا لوہا منوایا ہے. میں فردوس حیدر صاحبہ آپ کا اور وحید مراد آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ ناظرین. اور اس کے ماحول میں جو کچھ ہوتا ہے. مثلا اگر میں نے افسانے لکھی ہیں تو کراچی میں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے واقعات پیش آئے ہیں, مستقل میں کراچی کے اوپر لکھی رہی, اور وہاں پر جو لڑکیاں آج ہاؤس میں جاتی تھیں اور وہ کس طرح سے جاتی تھی, میں نے ان پر بہت لکھا. اس لیے یہ کہنا خواتین صرف خواتین لکھ سکتی ہیں, ہاں وہ بھی سکتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ انٹریکشن تو سب کا ہوتا ہے. آپ میں جی ہوتے ہیں عورتوں کا الگ خان. ادب میں یہ کہتے ہیں کہ ادب میں کوئی زنانہ یا مردانہ نہیں ہوتا, ادیب ہوتا ہے. اگر وہ صرف سیگریگیشن کر کے یہ محسوس کرے بھائی عورت کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے, یہ بھی غلط بات ہے. عورت بھی ظلم کر سکتی ہے. میں نے اپنے افسانے میں ایسے لکھے ہیں کہ جس میں عورت کو موقع ملا تو اس نے ظلم کیا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ غریب ہی مظلوم ہوتا ہے. جب غریب کو موقع ملتا ہے, اس کو اتھارٹی ملتی ہے, تو وہ بھی کچھ کم ظالم نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں استحصال ہو رہا ہے, اور استحصال شدہ طبقہ جو ہے وہ کیوں پا رہا ہے یا اس کو موقع کیسے ملا. کیونکہ معاشرے میں تو کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہاں جو ہوتی ہے وہ انسان زیادہ دیتے ہیں. بہت زیادہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یہ کہیں گے کہ ہم کہانیاں جو کچھ مردوں کو بیس کرتی ہیں. میں لکھا ہے لکھے ہیں. جب ابھی ایک قریب بننے والا ٹرپلیٹ ہے, ایک ہی شکل کے 3 بھائی ہیں, تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لکھی مردوں کے اوپر بھی اتنا ہی بہتر انداز لکھ سکتی ہے. اچھا خواتین 50% کیوں نہ لکھا جائے. ان کے مسائل بھی ہیں, مردوں کے مسائل ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, تو آئی تھنک خواتین کی بھی تو ہونی چاہیے. سلطانہ
مر ہے اور ایک نئے آدمی کو اپنا کام بنانے میں, اپنی جگہ بنانے میں کچھ پرابلم. اس میں قطع کلامی معاف کی کچھ کہیں کہ آپ پروگرام ہاں پوچھنا یہ چاہیں بولنے پر ممانعت ہے؟ نہیں آپ تو سچ بول سکتی ہیں, کیوں نہیں؟ کسی بھی میں اٹ ڈزنٹ میٹر آپ شو بز ہے, کام بنانے میں بہت وقت لگتا ہے. کچھ سینئرز جو ہوتے ہیں وہ بہت پذیرائی کرتے ہیں, کچھ پتہ کاٹنے والے بھی ساتھ ہی ساتھ ملتے ہیں اور زندگی الفا شیئرنگ تجربات سے گزرتے ہیں زندگی گزار سکتے ہیں. ہمیں بھی ایسے ہوا بہت زیادہ چیٹ ہو گئے اور لیکن بہرحال ہم نے دب کر ایک مظلوم عورت خود کو ثابت نہیں کیا بلکہ آج ارباب اختیار تک پہنچائی اور اب وہاں سے کیا ہوگا ہم نے اپنا فیصلہ خدا پر کیا ایسا معاملہ. لیکن خوشی اس بات کی کہ اپنی آواز اٹھائی ہم مسئلہ وہاں تک پہنچایا کہ ہمارے کیا کئی جگہ ایسا ہوا. ایک صاحب نے بہت دھوکہ دیا, اتنا جانتے دھوکہ کبھی یہاں کا حق کی آواز بہرحال اوپر پہنچ کے رہتی ہے. جو آپ رائٹ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, پذیرائی تو ہوتی ہے. اس طرح سے دیں گے کہ جب یونیورسٹی سے کا یہ لڑکی ڈگری ہاتھ نکلتا ہے اور کہیں اپلائی کرتا ہے تو سامنے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں جاب دیں گے تو ہمارے پاس تجربہ ہوگا. بالکل اسی طرح ہم سے کہا یہ جاتا ہے کہ کہانی بہت اچھی ہے, اس سے بہت اچھا ہے, لیکن ابھی تک کوئی چیز آن لائن نہیں آئی. جس ڈرامہ آن ایئر آ جائے آپ آئیے, ہم آپ کا کریں گے. تو سوال ہے کہ اگر آپ موقع دیں گے تو ڈرامہ آن ایئر آئے گا. لیکن اے آر وائی کا ہے شکریہ اور جنہوں نے دیا ہمیں موقع دیا اور ان کے معیار کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور جب ہمارے ڈرامے آئیں گے تو امید ہے کہ ہم نے جتنی محنت کی ہے ویورز کو مایوسی نہیں ہوگی. جی مجھے ایک بات بتائیں, کیا عورتیں جو ہیں ان کو اچھے لگتے ہیں یا ان کو کس طرح کے اچھے لگتے ہیں, ڈینجرس پسند ہے یا اٹ ڈپینڈ پرسن ٹو پرسن, کیسا آپ فیل کرتے ہیں؟ سوشل ایشوز پہ خواتین زیادہ, مجھے تو خیر زیادہ کیونکہ آپ کا انٹریکشن اس لوگوں سے رہتا ہے, آپ این جی او رن کرتے ہیں, اتنی ساری تنظیموں کے بارے میں نے بتایا, آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, آپ ہر کلاس میں آپ سے ملنا جلنا. کیا عورتوں کو لگتا ہے سوشل ایشوز پہ زیادہ لائک ان کے جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو, خوش ہوتی ہیں کہ دیکھیں یہ ایشوز ہائی لائٹ ہوئے تو ہمیں اس سے اتنے فائدے ہوئے. اینڈ ان کی زندگی میں ایک فرق آ ہی جاتا ہے, بیکاز جو لکھتے ہیں وہ لوگوں کے اوپینینس کو چینج کرتے ہیں. تو وین دے چینج اوپینینس تو ان کے آٹومیٹک ان کے بہت سارے مسائل کے اچھی طرح سے بہتر طور پہ حل ہو جاتے ہیں. بہتر طور پر مجھے بتائیے گا کہ جیسے اگر فرض کیجیے کہ آپ نے اپنے ڈرامے کو سچویشن ڈیولپ کی ہے کہ ایک لڑکی ہے یا جو بھی ہے وہ پرابلم فیس کر رہی ہے اور کہانی واقعی کسی سے میچ کر جائے, کسی کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہو, کیونکہ میڈیا بہت اثر انداز ہوتا ہے, اور آپ نے کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ کی کہ جی اس کو لڑکی جو ہے وہ بجائے سے مظلوم بنے, کچھ کو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, یہ جس طرح سے بھی کر سکتی تھی مینیج کیا, یہی چیز کا اثر اس لڑکی نے بھی جس کے ساتھ اثر زندگی میں سب کیا اور اس نے شی ایکٹڈ لائک دیٹ اینڈ شی واز اس طرح سے اثر تو بڑھتا ہے, خواتین کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. جیسے کہ ایشو کو ہم اس طرح اگر ہینڈل کریں اور اس چیک کریں تو وی میک اے بیٹر چوائس, تو وہ چوائسیز بھی مل جاتی ہیں نا. دیکھتی اس طرح سے اگر یہ حل ہوتا ہے تو ٹیلیویژن کے پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر, انہوں نے کہا کہ ڈرامے کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ڈرامے کی جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ہے خواتین. ڈرامے کی کامیابی کا انحصار خواتین, اگر خواتین نے کوئی ڈرامہ رد کر دیا تو وہ کبھی ہٹ نہیں ہو سکتا, اور اگر خواتین نے وہ ڈرامہ جو ہے وہ کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے تو بس وہ سپر ہٹ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو ڈرامے میں ایسی سجیشن کریں کہ عورتیں جو ویورس ہیں وہ دیکھ کے روئیں, تب آپ کا ڈرامہ سکسیسفل ہے. ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن ساتھ کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈرامے میں اگر آپ کوئی پیغام دے رہے ہیں اور پازیٹیو پیغام ہے تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا جب میں نے جان لکھا تھا تو اس میں جب دوسری
ہے کہ پہلے بھی اس کی ایک بیوی کی شادی تھی اور پہلے ایک بیوی تھی کہ میں چیٹر کرنا چاہتی ہوں، میں طلاق لینا چاہتی ہوں. اور ہمارے پاس ایک ایشو تھا کہ یہ عورت طلاق لے گی یا نہیں لے گی. مجھے لوڑا لائی سے ٹیلی فون آیا کہ عورت کو طلاق لینی چاہیے، یہ تم کبھی بھی یہ الاؤنس نہ دینا مرد کو کہ دوسری بیوی جو ہے وہ سمجھوتا کے بیٹھ جائے. اس وقت تک میں لکھ چکی ہوئی تھی کہ وہ طلاق لے کے طلاق کے لیے اس نے اپلائی کیا اور وہ ملک چھوڑ کے باہر چلی گئی ہے. اس قسم کے کئی اور مجھے اس زمانے میں، کیونکہ یہ 1 سال تک چلا تھا اور اس میں سوشل پرابلم تھے، تو یہی آیا تھا کہ ہمیں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اسی طرح وہی آسمان میں ایشو یہ تھا کہ ایک عورت ہے جو 7 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی اس کی ٹین ایجر ہے، اور میاں اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں چلا گیا، اور وہ کیئرلیس سے کہتی ہے مجھے اور شادی تو کرنی نہیں، میں طلاق کیوں دوں. پھر سچ ٹائم کہ اس کو ایک دوست یہ سجھائی دیتی، دیکھو اگر فرض کرو وہ واپس آ جاتا ہے تو کیا تم اس کو اپنا شوہر تسلیم کرو گی؟ تو پھر اس کو یاد آتا ہے وہ تو بڑا ظالم، مجھے تو طلاق لے لینی چاہیے. پھر لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اگر 7 سال تک ایک شوہر پیسے بھی نہیں بھیجتا اور اس کا کچھ عطا پتہ طلاق ہو جاتی، اور قانون اپلائی رائٹ. اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں جو میں نے یہ ایشو فیمیل کے ایشو مرد اس میں انوالو، کیونکہ فیمیل اکیلی زندگی تو نہیں کر سکتی ہے. تو اس وقت میں کچھ جو لائرز ہیں فیمیل کو ہیلپ کر سکتی ہیں ان کے پتے ہمیں دیں، اور میں نے ان کو دیے تھے. اس طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ رونا ایک اپنی ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی ون کرتا ہے کریکٹر. ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کو زندگی کے راہ سجائی دیتی ہے ان کو کہ اچھا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم نہ تو اتنے سال ہو گئے میاں چھوڑ کے چلا گیا، ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں بس وہ تمہارا میاں ساری عمر کے لیے. تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس دوسرے طبقے، مجھے رونے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں. مجھے وہ عورتیں اچھی لگتی ہیں جو ڈٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں بھی زندگی ہے جتنا کسی مرد کو ہے، کیونکہ اسلام میں یہ کہیں کہ اگر علم حاصل کرے تو عورت نہ کرے، یا اگر بنیادی حقوق ہیں سب کو نہیں ہے. عورت دوسرے درجے کی مخلوق نہیں ہے. میں اس پہ ایگری کرتی ہوں اور میرے ہم یہ کہنا چاہیں گے ہمارے یہاں ایک کریز ہے لڑکوں میں یہ کہ باہر جانے سے زیادہ لڑکوں کا کریز ہے کہ باہر ڈالر پاؤنڈ جو بھی ہے پڑے ہوئے ہیں درختوں پہ سے ہم جا کے توڑ لیں گے. لڑکیوں میں یہ کریز ہے کہ یہاں اچھا رشتہ ٹھکرا کے باہر جانا ہے کہ ہم جنت میں آ جائیں گے. ہمارا کافی ملکوں میں جانے کا ہوا. یہاں ہم 2 جگہ کا ذکر کریں گے، لندن اور آسٹریلیا کا، جہاں کافی اچھا رہنے کا اتفاق ہوا. کچھ ہمارے اندر یہ کیوریسٹی ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی لندن گئی تھی، وہ سب سے بڑا پرابلم یقیناً آپ سب یہاں جا چکے ہیں، لینگویج پرابلم ہے. پر لڑکی جب وہاں لینگویج پرابلم کو فیس کرتی ہے تو کس طرح کرنا تھا، اس کو ہم نے ڈراماٹائز کیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے اس کو. آسٹریلیا میں ایک لڑکی کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ وہ یہ سوچ کر چلی گئی کہ اس کو پتا چلا کہ ایک پرابلم کے ساتھ پھنس گئی ہے وہ یہاں پر آ کے. پھر ہماری اس لڑکی کو لڑکیوں کو بعد میں جب وہ ٹھوکر کھاتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اپنے ملک میں جو رشتہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا اس سے. یہ جنت سارا اتنے ڈرامے بن رہے ہیں اس میں اس چیز کو بہت لائٹ کر رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شادی کر کے باہر گئی، وہاں اس کو ریئلائز کیا یہ تو پہلے سے شادی شدہ تھا یا یہ جاب کو بھی فراڈ ہے. تو یہ ایک موضوع کی یکسانیت نہیں ہر طرح سے دکھائیں. دیکھیے ہما بات یہ کہ اکثر ہمارے گھر کے مسائل ایک ہی ہیں. فردوس آپا ایک ڈرامہ لکھیں گی اور ہم ایک لکھیں گے، فرق یہ ہوگا کہ ٹریٹمنٹ دیا یا سلطانہ نے کیا ٹریٹمنٹ دیا، فرق دونوں میں یہی ہوگا. ورنہ معاشرہ تو ایک ہی ہے، کہانیاں تو ایک ہی ہے نا ہمارے پاس. ہم الگ موضوع تو نہیں لا سکتے اور بھی باقی اور بھی کچھ سینسر کی حد میں رہ کر لکھتے ہیں. بہت سے موضوعات پر ہم قلم نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہو چکا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ واقعہ، لیکن ہم قلم نہیں اٹھاتے ہیں. تو یہ بات ہے یکسانیت نہیں ہے. اس کو آپ واقعی آپ فینٹیسی کچھ ڈالتے ہیں، ڈرامے کو تو آپ ٹرو تو نہیں دکھا سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہ اچھی آپ نے بات کی. اس میں تھوڑی سی فینٹیسی ہم ڈالتے ہیں، اس طرح ہم ویور کیپچر کرتے ہیں. اگر ہم فینٹیسی نہیں ڈالیں گے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہم صرف رونا رونا دکھائیں گے تو ویور دن بھر کے تھکے ہارے شام کو جب وہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے آگے صرف پسند کرتے ہیں.
ان کو ایک دکھایا جائے کہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے, اس کے بعد ایک میسج دیا جائے. پریچنگ بھی نہیں پسند کرتے میرے بھی. بس سلما بہت زیادہ فینٹیسی بھی ایکسیپٹیبل نہیں, نہیں, ایک حد تک ہونا چاہیے. ایک حد تک ہونا چاہیے, اور you should be true to life, تھوڑا بہت سوچنے قریب تک ہونا چاہیے. نہیں, زندگی سے قریب تر تو رونا دھونا ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے ابھی آپ نے کہا سلطانہ کہ آدمی دن بھر کا تھکا آئے ٹی وی کے آگے آئے تو اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے, پھر تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہلا گلا ہی دیکھنا چاہیے, ہلا گلا بھی دیکھنا چاہیے, ہلا گلا بھی پارٹ آف لائف. لیکن آپ اگر ایک سیریس ڈرامہ دکھا رہے ہیں نا, پبلک کو اتنا انوالو کر دیجیے کہ وہ اگلے ہفتے کا انتظار کریں گے مزید اس کے ساتھ کیا. سلما کیا پریفر, کامیڈی دیکھنا, سیریس دیکھنا؟ انٹرٹینمنٹ, آئی تھنک پریفریبلی انٹرٹینمنٹ سب سے پہلے وہ ہونا چاہیے. پھر سوشل پہ میرے خیال سے کرتی ہیں, جہاں تک میرا خیال ہے. میں بہت کم ڈرامے دیکھتی ہوں, اور مجھے یعنی خوشی ہے کہ یہ دونوں خواتین اتنا اچھا لکھتی ہیں, اور ان کے ڈرامے میں ضرور جا کے اب کیسٹ لے لوں گی, کہیں سے دیکھوں گی ضرور. اسپیشل میٹنگ سلطانہ ہے. کوئی ایسا کیریکٹر لکھ سکتی ہے ماچو ٹائپ کسی بندے کا, جس میں تھرل ہو, ایڈونچر ہو, تیز ہو, گاڑیاں, اغوا, میں سمجھتی ہوں لکھ سکتی ہوں, لیکن وہ بات پھر وہیں پر آتی ہے کہ آپ اندر سے اس کریکٹر سے کس سکتے ہیں. مطلب ادیب کبھی بھی کوئی ایسا کریکٹر نہیں لکھے گا جو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے محسوس نہیں. نیگیٹو کریکٹر لگتا ہے میں لکھتی ہوں, لیکن میں نیگیٹو ایز سچ نیگیٹو نہیں لکھتی ہوں, اس میں سے میں پازیٹیوٹی نکالتی ہوں باہر, کیونکہ میں کوئی بھی چیز پازیٹیو پوائنٹ ضرور ڈھونڈتی ہوں. دونوں ڈراموں میں نے پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹ, پازیٹیو کریکٹر نیگیٹو کریکٹر رکھے ہیں. مجھے یہ ہے کہ زندگی صرف نیگیٹو نہیں ہے اور زندگی صرف پازیٹیو نہیں ہے. زندگی صرف ماچو کریکٹر سے بھری ہوئی نہیں ہے, اور زندگی صرف رونے والوں سے بھری ہوئی نہیں ہے. زندگی میں تنوع, خوشیاں بھی ہیں, دکھ بھی ہیں, یہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد بہت ساری چیزیں جو کہ عورت نفاست کے ساتھ لکھ سکتی ہے, وہ مرد نہیں لکھ سکتا. لڑائی مار پٹائی کی بات میرا یہ خیال ہے مرد بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہے کیونکہ وہ لڑتا ہے, اور عورت جو ہے وہ جتنی زبانی گفتگو اور زبانی طریقے وہ خود بھی کیونکہ اس کا ایک حصہ ہوتی ہے, گھر میں نانیوں دادیوں کے ساتھ رہ کے بچپن سے اس کو, اس لیے وہ بہتر طریقے سے بندے لکھ سکتی ہے. انلیس یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی لڑکا اس طرح سے پلا ہوا ہو, خواتین کی ساری زبان پہ عبور حاصل ہو, تو وہ بھی لکھ سکتا ہے. یہ کہ بھائی ہم نے سیگریگیٹ کر دیا, لیکن میں اگر اپنی ذاتی میرے لیے پوچھ تو میں مار پٹائی کا دیکھتی ہوں. ہاں, آپ جواب دینا چاہ رہی تھی سلطانہ اس بات کا. بڑی ہم نے کہا کہ ایک ہم نے ڈرامہ سیریل لکھا مرد کے اوپر, ڈرگ ایکشن, ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب کو دکھایا, اسٹوری بہت پسند آئی. پسند آنے کے آپ تو خاتون ہیں, اس کو پورا 13 ایپیسوڈ صحیح لے کے نہیں, آپ کے بنسبت مرد زیادہ اچھا لکھے گا. ہمیں چیلنج نہیں کیجیے, کم نہیں کر کے دیں گے. میں نے کہا تھرل ایکشن ڈرگ مافیا مرد جتنا اچھا لکھ سکتا ہے, میں نے پہلی خاتون تھی اس میں اس موضوع میں قلم اٹھایا. ہماری گفتگو ابھی جاری ہے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ مایوس مت ہوئیے, اس لیے کہ اگلے پروگرام میں ہم انہی شرکا کے ساتھ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. طاہر کاظمی اپنے نام اوریجنل نام سے لوگ انہیں کا تاریخی ڈرامہ, اور یہاں پر تشریف فرما ہے میوزک, ایک نیا نام, ایک خالد, آپ شو بزنس کو ڈیل کرتے ہیں اور اخبار میں آپ لگاتے ہیں, اور میں خیال آیا ہے کہ بھی سینئرز تو اتنے, ان کو سب لوگ جانتے ہی ہیں,
न्यू टैलेंट है, इन लोगों को ज़्यादा, इन लोगों को ये ख्याल आता है? हाँ, ये ख्याल आता है। उसमें हर न्यूज़ पेपर की जो उसमें यकीन कभी नहीं होता है नाराज किया जाए। होता ये है कि एक बड़ा अखबार कोशिश होती है कि फिल्म की जाए तो साथ लेके चलें, अपनी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करेंगे। और आर्टिस्टों के हवाले से यकीन मैं समझता हूँ 10 बरस शायद नहीं थे। आर्टिस्ट आज बहुत तेजी से, जब नया जरा सा भी टैलेंट है तो बहुत तेजी के साथ एक है, तो हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ इतनी जल्दी इतने सारे सीरियल्स इसको मर्जी के मुकाबले में चैनल की तादाद हमारे बड़ी, टीवी की मोनोपोली जैसे आपने कहा, यह एक बड़ी टूटी है। चांसेस दी और नोट हमारा न्यू टैलेंट है उसने अपने आप किया है। कि एक सवाल ये भी उठता है, आज के अहमियत कम ही है इतने चैनल्स के आने के बाद, बड़ी ऐसे साफ ये समझता हूँ कि मीडिया की अहमियत कल के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि आज नाज़िर जब रिमोट कंट्रोल डाल के बैठता है तो इतने ज़्यादा चैनल्स हैं कि वो सारे गेम्स अपनी पसंद के सिलेक्शन करने में भी उसको शायद दिक्कत लगती हो कि अगर 4 ड्रामे में इधर रिमोट घुमाएगा उधर घुमाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम होती हैं। जो न्यू टैलेंट आता है या स्क्रीन हमारे अच्छे और वो बेशुमार पढ़ते हैं तजजियों को, जो उनकी अपनी उससे एक तस्वीर बनती है और नया टैलेंट। और अलावा ज़ाहिर है कि अखबारात इंटरनेट से भी रिलेट हैं, जितने बड़े कौमी अखबारात हैं, तो इसके ज़रिए भी एक कम्युनिकेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक इस मीडिया पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आपके क़ारीन हैं वो इंटरनेट के ज़रिए देखते हैं उन इंटरव्यूज़ को, उन तजजियों को। पूरी सूरत हाल है और खासी हौसला अफजाई। अच्छी बात है। फरा, आप जब इसमें आई, आप जब नया एक आदमी आता है, स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को बनने के लिए, जी, आप जब आए, जब से आपका पहला परफॉर्मेंस लेकर आपको क्या लगता है? जैसा लेकिन मैंने स्टार्ट लिया था, तो दूसरी बात यह है कि आपको जाहिर सी बात है किसी को इल्हाम तो नहीं होगा ना, आप इंटरेस्टेड हैं शोज में, तो यू नीड टू गो। आपको कुछ आपको सबसे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। नॉर्मली ये चीज़ मैंने सीखी है बाद में। फिर वो ये है कि जब आप एक कोशिश करके किसी प्ले में, तो फिर आपको कांटेक्ट किया जाता है और दैट विल प्रमोट यू। लेकिन नोट, आप टीवी सीरियल्स कर, आप कितने कमर्शियल्स कर लें, जब तक आपको प्रिंट मीडिया आपका साथ नहीं देगा। ये कि बहुत सारी मॉडल्स ऐसे, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो टीवी पे आ रही हैं और अगर उनका इंटरव्यू नहीं आ रहा तो लोग उनका तो जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि किया है, किस तरह से आई हैं। उनसे लोग क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि आप देखें ना, आर्टिस्ट टू पब्लिक होता है, दे वांट टू नो एज मच दे कैन। आप डिटेल्स हमसे लेता और बताता रहता है, तो इसके बगैर ब्रिज होता है तारों के, जी हाँ, दिस इज अ ब्रिज होता है to prove themselves in the media or in the public. So जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हाउ टू मैनेज इट। मैंने थिएटर शुरू किया, साथ में टीवी, लेकिन उसके बाद नो डाउट दे एनकरेज मी एवरीवेयर। यानी कभी कोई इंफॉर्मेशन दे यूज्ड टू कॉल अप, क्या यानी जो जंग ग्रुप है उसके साथ मैं तकरीबन काफ़ी 2-3 साल मुंसलिक रही, उनके काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने होस्ट किए और उनकी इंकरेजमेंट थी कि वो हमेशा मुझे बता टैलेंट टू प्रूव माई सेल्फ।
really helps a lot. That's great. طاہر جب آپ میں تمہیں کہوں گی اس لیے کہ یہاں پر نوجوان کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ معذرت کے ساتھ ایگزیجریٹ کر کے ہمیں آپ بہت لکی ہیں, تو پہلا ہی رول اتنا زبردست مل گیا, ایک تو ہیرو اور وہ بھی ہمارے تاریخ کے جو ہے وہ ایسے ہی بھگا دیتے ہیں اور گزار دیتے ہیں. آپ کو ایک دم سے اتنی سکسیس مل گئی. پہلے تو میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اطلاع ٹی وی میں یہ ہوتا ہے کہ جی یوں ہیں اور وہ ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ریفرنس سے میں یہ بتا میں نے ٹی وی فرسٹ ٹائم دیکھا تھا اور جا کے میں نے وہی بات سوچی کہ مطلب مجھے کیا ملے گا, لیکن میں نے کہا چلو شاید جاتا ہوں, شاید انگریز بیکاز آف مائی تو میں نے کہا شاید کیا اسکرپٹ دیا کہ جی یہ آپ ریڈ کر, باقی اس کو میں نے ایز اے ڈائلاگ نہیں بولا, نہیں جو بولو کرو دیکھی آفس پھر یہ ہمارے میرے ساتھ میرے گروپ میں 4-5 اور بھی ٹیپو آئے ہوئے تھے جو سلیکشن کے لیے تھے. ہمارا آڈیشن ہوا تو آہستہ آہستہ اس طرح سے چلتا رہا سلسلہ. بہت بھی تھے, آخر تک ہماری فائٹ ہوتی رہی میرے ساتھ. اور یہ میں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ کی کوئی سورس ہو یا کوئی آپ پیسہ کھلا رہے ہو یا وہ ہو, اللہ مطلب بتائیں گے میں کر پایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کافی حد تک اس کا رسپانس اچھا ملا. دیکھو ایک دم ہاتھیوں کے تانتا بن گیا, فون آنے شروع, انٹرویوز کی لائن کیا ہوا؟ بہت کچھ ایسا ہوا کہ بہت کافی کے فون بھی آئے, لیکن ایک چیز یہ تھی کہ اس میں میرا گیٹ اپ تھا تو, اور دوسری بات یہ تھی کہ مطلب میری پہچان ہوئی, وہ پریس نے مجھے بڑا مطلب مجھے بہت سے شہرت کی, تو ایکچوئل لوگ مجھے دیکھنا چاہتے تھے کہ جی ٹیپو کیسا ہے, کیونکہ مونچھیں تھیں, کلا بنا ہوا ہے اور گیٹ اپ ہے, اور پھر جو لاسٹ ہمارے جب میں جنگ میں گیا انٹرویو دینے اخبار جہاں کے لیے, تو شہید تھی, تو وہ حیران ہو گئی کہ آپ کیا, تو میں نے میں تو سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کون کوئی 40 سال میری بہت کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے مجھے مطلب انہوں نے کیا, اور جو انٹرویو مجھے کافی لوگوں نے پھر ریکگنائز کرنا شروع, بہت اچھی بات ہے. نیہا گھبراتی ہیں بس کوئی بھی ایسی کسی بری نہ لگ جائے کوئی بات. دیکھو نا جب آپس کی طرح دیکھو آنے والوں کو دل چاہتا ہے کہ کافی ہمیں فون کریں اور ہمارے فرینڈ ہوں. یہ ہر نئے آنے والے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, کیونکہ جس دل میں آتا ہے اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے شہرت, ہم مشہور ہو جائیں, اپنے ٹیلنٹ کو ایک جیسا کہا کہ پرنٹ جو ہے وہ ایک میڈیم ہے, اس کا خالد نے عوام اور آرٹسٹ کے درمیان کے لوگوں تک کی بات ہو جائے. بس اتنا زیادہ بھی نہیں, یہ سوچتی ہوں کہ بات ایسی نہ ہو جائے کہ بری لگ جائے, یا آرٹسٹ کا اور
صحافی ٹولی دامن کا جو ساتھ ہو, صحافی جو ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے اور ہم صحافی کے بغیر کچھ. اس وقت شوبیسی کی بات ہو رہی ہے. آپ نے انٹرویو کیا نیہا کا کبھی؟ گلیمرس فگر آئے گا پلیز. کہ اس طرح سے رسک کوئی نہیں لیتا. ٹی وی کے جو ہمارے ان میں نے دیکھا کہ ڈائریکٹر نہیں لیکن جو فیکٹ ہے, میں نے ایک بات اور بھی بولی تھی کہ اس میں ایڈیٹنگ اتنی نہیں ہوتی ہے. جیسے مجھے وہ ہوا, جلالی صاحب نے زیادہ تر ہیروز بھی ہے, یہ میں آپ کو بولوں. بالکل یہ بات ہے ماننے والی. ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی, جہاں تک ٹی وی کے جتنے بھی سینئر پروڈیوسرز کا تعلق ہے, یہ بات ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ ڈفرنٹ لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں نا. اصل میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی سیریل سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, تو وہ جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے جب آپ سے خرید رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. اور میں نے کبھی اس پہ شور نہیں کیا. ٹھیک ہے, آئی کین ورک گریجولی, یعنی آپ کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. بعض لوگ اس طرح سے جیت جاتے ہیں اور بعض لوگ. ایک بات یہ بھی ہے اس کا نام بھی بڑا اہم ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. اگر وہ سلیکٹ کرتا ہے کچھ نیو کمر کو کرتا ہے, پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. مارکیٹنگ مسئلہ اتنا نہیں. صاحب نے کہا کہ یہ رسک لینا بہت بڑا ریئل میں ٹیپو سلطان کا تقریباً 85 لاکھ ڈفرینٹ بھی ہے. اور پھر ہسٹوریکل آ چکی تھی کے مقابل. کون سے پڑوسی ملک سے؟ بنگلہ دیش سے. ہاں. اور وہ سنجے خان نے اس کو وہ بھی پریس تھا کہ کیا ہوگا کل بنی کی ہیرو کے طور پر ٹیپو سلطان. تو ظاہر مسائل گمبھیر تھے, لیکن نے آپ کو پروف کیا ان کی وائف انداز, اس میں جو جلال بھی اور ایک جمال بھی, کیفیت. جمال جلال تو فائٹ سوارڈ وغیرہ لی تھی. جی ہاں, سوارڈ فائٹنگ کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی تھی 15 سے 20 دن کی. ہارس رائڈنگ درخشت ڈفرنٹ ہے, اس کے فتح محمد صاحب نے مجھے ٹریننگ دی جو کہ بہت بیسٹ کرتے ہیں. اچھا, اور نہیں بہترین انہوں نے مجھے مطلب اور بہت مزہ آیا رائڈنگ میں. جنون تھے, یعنی کوئی ڈمی نہیں دے رہا رائڈرس کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے وہ کیا کہ نہیں بڑی اچھی رائڈنگ کی. میں کہتا ہوں خالد بیچ میں بات شروع کی تھی وہ رہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا, کہ کیا اخبار میں صرف ہی نہیں, ایسا نہیں. جو ہمارے نئے آرٹسٹ نیو فیسز آتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ جو ناظر ہے کرتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہی اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. ایک مانا تھا کہ گلیمر اس کردار میں بھی تھا جو آپ ایکٹ کر رہے ہوتے تھے. میری مراد 20 سال پہلے 25 سال پہلے. لیکن اب صورتحال خاصی بیشتر نیا ان کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹنگ نہیں ہے, لیکن شہرت ہے. ایسا کہ شہرت کم لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ آپ ایک سب چلی گئی, لیکن 5 برس میں گزشتہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آرٹسٹ بہت آ رہے ہیں. وجہ سے وہ یہ کہ بس جو حصار ہے وہ ٹوٹ نہیں پا رہا. خالی کسی ایک کو مورد لایا جا سکتا. اب آپ یہ مانیں نا کہ اگر دیکھیں جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہاں پر, وہ اس لیے کہ اگر
لیکن میں بات انصاف کی کروں گی. اگر کوئی لڑکی ہے نیو کمر, اس نے بھلے اتنا اچھا کام نہیں کیا ہو, اس کو آپ بہت پروموٹ کریں گے, اس کی تصویریں کریں گے, گلیمر شاٹ اور اچھے کام کیے ہوں, اس کا کہیں کونے پہ ایک چھوٹا سا جائے گا اور وہ بس ایک چھوٹا سا. ویسے میں جو ہمارے جہاں ہے مطلب میگ ہے, جو بھی میگزینس مطلب کوریج 2 پیجز کی مطلب مجھے انہوں نے وہ دیا. ایسی بات نہیں ہے کہ کونے میں کہیں چاہیے. ٹیلنٹ اگر بہت نکلتا ہوا سامنے آ رہا ہے تو آپ کیسے پیچھے؟ اسلم لاٹری وہ جو خوابوں کی کہیں شہزادی بنتی ہے تو خوابوں کا شہزادہ بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا اس کو بھی کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے تو آپ نے اسلم کا ذکر سعید اور ماشاء اللہ doing interviews, you know, sometimes them. آپ نے کہا need an interview sometime. What do you mean by saying this? You know, اگر ضروری نہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم نے دیکھے یہ کہ جیسے یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یا کوئی بہت پاپولر پرسنالٹی ہے, ہم نے اس حساب کو توڑنے کی کوشش اپنے اخبار میں کی اور ہم نے بالکل اس کو بھی اسی جگہ ہوتا ہے. اگر آپ کر رہے ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تو فن اہم ہے. کرنا چاہیں 2 پیج اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ قصہ بھی کرتے ہیں اور فن کو بھی آپ جگہ دے سکتے ہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو کلیئر وہ جو بات میں نے کہ آپ شروع میں تو آپ نے کہا تھا کہ جب ایک زمانہ تھا کہ لوگ صبح سے ٹی وی آن کرتے تھے اور نیشنل تو اس زمانے میں جب بھی ٹی وی اسٹارٹ ہوتا تھا تک چلتا تھا, اس زمانے میں جن آرٹسٹوں نے اپنا ایک مقام بنایا, بینگ اے کیریکٹر, بینگ اے مین آرٹسٹ, یعنی کی بنیاد مضبوط ہے کہ وہ اس پہ چلتے ہیں. ایون کہ کمرشل تو مجھے خالد کہنے بہت اچھے ہمارے آرٹسٹ ہیں, بہت زیادہ ان ہیں اور بہت زیادہ کام اس پہ کر رہے ہیں. زمانے میں اپنے آپ کو پروو اور نہیں تھا. چینلز ہیں, آپ لوگوں کو بہت پرابلمس ہیں ہوگی, وہ نوٹس ہوگی جس کی پوری چیز ہو جائے. لوگ گزر جاتی ہیں اور چینلز اتنے ہو چکے ہیں, یو کانٹ پروف یور سیلف سم ٹائمز, یو ریلی کام کر رہی ہوں یا نہیں. اتنا فاسٹ ہے کہ آپ ہاتھ میں 99 چینلز ہیں, اس میں اپنے آپ کو پروف کرنا بہت بڑی بات ہے. اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں بس ایک ہی وہ ہوتا تھا اور وہ دیکھنا ہے. اس وقت ہمارے آتے تھے کہ جس کو واقعی میں لوگ جو ہے کہتے ہیں سنسان پڑ جاتی تھیں, جو شمع افشاں وغیرہ جو ہماری جو بھی ہوائیں جو بھی ہوائیں, تو ابھی بات یہ ہونی چاہیے کہ پر بھی بات ہونی چاہیے اور ان پر ہونا چاہیے کہ وہ کیا ان کا اچیومنٹ یا ان کے گولز کیا ہیں زیادہ ہیں. لیکن جو شکایتیں ان کے حوالے سے ہیں اور بہت سی ہیں یا ان واقع ہونے کے باوجود نکل کر نہیں آ رہا, اس پر بات ہونی چاہیے. کیا اس کی وجہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ایک زمانے میں پی ٹی وی پر یہ پی ٹی وی کے مستند ڈائریکٹرز جو ہیں وہ خود ایک اکیڈمی کے طور پر تھے, اب صورتحال ویسی نہیں رہی. اب جو ڈرامے ہو رہے ہیں اس ڈائریکٹرز ہیں کچھ یا نہیں ہے, یہ ہونی چاہیے کہ کیا کیسے ہوگا یہ جو کچھ یہ نتیجہ خیز کیسے ہوگا. میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی ریسنٹلی میرا ایک سیریل ختم ہوا ہے اور آپ یقین کیجیے مجھے واقعی حیرت ہوئی تھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ریہرسل ہوئی تھی. دیکھیں مستند جو پی ٹی وی کے ڈائریکٹر جو 2-3 ہیں طریقہ کار تو وہ جی ہاں دے دو, لیکن جو ٹوٹل پروڈکشن ان کا حصہ جی ہاں اصل بات یہ کہ 95% جو صورتحال ہے اس میں آپ لوگوں کو دقتیں پیش آ رہی ہیں, کیا مسائل ہیں؟ اصل ہوتا یہ ہے کہ وین اسکرپٹ ڈیٹ ہے اور آپ نے یہاں جب آپ اپنے سیٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یو شوڈ لرن یور اسکرپٹ اینڈ آل.
کئی دفعہ کوشش کی اور میں ہمیشہ یاد کر کے پہنچی, لیکن بات آپ کو رسپانس نہیں کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے آپ کا ٹیمپو بھی اس میں سلو ہوگا, پرفارمنس میں فرق ہوتا ہے, ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے. تو تھیٹر کا ایکسپوجر, لیکن نو ڈاؤٹ آج کل نئے آرٹسٹ نہیں یاد کرتے. اس کی ایک وجہ دے آر ویری مچ انوالوڈ ان سو مینی سیریل, یہ مسئلہ بھی ایک صبح میں, شام میں, رات میں, اس طرح سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنگل کیمرہ آپ نے یوں رکھا اور بولا جی آپ اپنے جو ڈائلاگس ہیں بول دیں, مقابل آدمی ہوتا ہی نہیں ہے. ٹی وی میں ایسا نہیں, کمپلیٹ جو سی آر اور ڈی آر باقاعدہ آج ہے کہ ٹی وی ویسے ہی مضبوط ہے اور پرانے جس پیٹرن پہ چل رہا ہے وہی پی ٹی وی. ویل پروڈکشن میں اتنا نہیں ہے کہ چونکہ ٹائم کچھ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, پرائیویٹ پروڈکشن میں اچھا کام ہوا ہے, لیکن ڈیڈیکیشن وہاں پر یہ ہے کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ اس میں دوسرے آرٹسٹ کا بہت زیادہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میں نے ایک آپ کا ہو گیا ہے کہ شارٹس لے لیا, وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈائلاگس بولوں, تو اگر آپ وہاں میرا ساتھ دینے کے لیے رہیں گے تو میرا ایکسپریشن رائٹ ہوگا. مختلف نہیں آئے گی, اور اگر میرے سامنے وہی ایکٹر اگر وہ ڈائلاگ بول رہا ہوگا تو خود بخود ایک فیلنگ ڈیولپ ہو جائے گی. ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اتنا ایکسپیرینس بھی اتنا اچھا کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ نیو کے ساتھ وہ ایکچولی پرسن نالا ہوتا ہے نارملی آ جاتا ہے. نہیں ایگو نہیں, وہ میں آرٹسٹ چل رہی ہے, لیکن کیا کہ وقت پورا ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مکمل نہیں ہوئی ہے پروگرام میں. انشاءاللہ اپنی بات چیت نہیں جاتی ہے, اور اس کے بعد لوگ وکالت کی طرف آتے ہیں. تو اس کی ایک تو بڑی وجہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ ہے. دوسرے, آج کل جہاں زمانے کی تیزی ہے, ہنگامہ آرائی ہے, تو اس طرح ہر شخص نے اب وکالت کے پیشے کو بھی ایک پیسہ بنانے کی مشین بنا لیا ہے. جبکہ وکالت کے بارے میں اگر آپ اس کی بنیاد پر جائیں تو وکالت میں فیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ بیرسٹرز ہوا کرتے تھے, ان کی پشت پر ایک جیب ہوتی تھی. اگر وہ کسی کے مقدمے کی پیروی کریں اور آپ اس مقدمے میں کامیاب ہو گئے تو جو ساحل ہے, جو اس سے آپ کے جس کو آپ نے ریلیف دلائی ہے, اگر آپ کی کارکردگی سے خوش ہو کر, چونکہ پرانے زمانے میں نوٹوں کا رواج نہیں تھا, کچھ گنیاں اگر اس میں ڈال دیتا تھا تو وہ فیس ہوتی تھی, اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں تھی. تو ایک تو اگر ہم اس کو پیسہ بنانے کی مشین سمجھیں تو اس پروفیشن سے بالکل ہم انحراف کر رہے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ آپ جانتی ہیں آج کل منی ریس کا زمانہ ہے, ہر شعبے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد پیسہ کما لے. تو ایک تو یہ پیسے کی دوڑ, دوسرا جو ہمارا تعلیمی نظام, یہ دو ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے, اور تیسرا ہمارے یہاں عدالتوں میں جو تاخیری جس کو آپ کہہ لیں ڈیلے ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا اب اعتماد بار اور بینچ سے کسی حد تک کم ہوتا جا رہا ہے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں, چاہے وہ بار سے تعلق رکھتے ہوں یا بینچ سے تعلق رکھتے ہوں, ان تمام کو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور عوام کا جو اعتماد اس جوڈیشری پہ سے اب ختم ہوتا جا رہا ہے یا کسی حد تک کم ہو گیا ہے, اس کو بحال کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم کردار یہی ہے کہ انصاف وقت پر لوگوں کو میسر آ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کافی کچھ کوتاہیاں رہی ہیں ماضی میں, بہت جس کی وجہ سے عوام میں
یہ ایک تاثر. بہت صحیح اور بہت اچھے پوائنٹس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے عاقل صاحب, اور آپ ہی کی بات کو میں آگے لے کے چلتی ہوں شہزاد صاحب. جیسا کہ عاقل صاحب نے کہا کہ وکالت میں یہ کوئی پیسہ بنانے کا پروفیشن نہیں ہے, لیکن یہ خیال ہے کہ جی جو لائر کی فیس جس لائر کی فیس سب سے زیادہ ہے, جو سب سے زیادہ پیسے لیتا ہے, وہی سب سے بڑا وکیل ہے یا وہی سب سے نامور وکیل ہے. یہ کون سی تھیوری ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ وکالت جو ہے یہ بار اور بینچ جو ہیں یہ دو اہم پلر ہیں کسی کو انصاف دلانے میں, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے جس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں لوگ کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہ ہونے سے لوگوں کو ایک تو انصاف ملنے میں تاخیر ہوتی ہے, دوسرے یہ ہے کہ وہ ڈیلے ہونے سے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اس پیشے سے اور وہ وکیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. انصاف نہ ملنے میں یا انصاف تاخیر سے ملنے میں بہت سے عوامل ہیں, اور اس پر کافی بحث چل رہی ہے اور کافی کوششیں بھی کی گئی ہیں. یہ دس از اے ڈفرینٹ ٹاپک وچ وی آر ڈسکسنگ. آپ عدالتی کارروائی میں تاخیر کی بات کریں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار بنا لیا گیا ہے کہ وکیل کی قابلیت معیار نہیں ہو گئی ہے, وکیل کی فیس ایک کرائیٹیریا بنا لیا. فیس ویلیو میں یہ بات ٹھیک ہے کہ فیس ویلیو جو ہے وہ تقریباً سارے ہی پروفیشنز میں ہے. مونوپولیز تو ہر جگہ ہے نا, وہ یہ مونوپولیز یہاں بھی ہیں, لہذا وہ جو مونوپولیز ہیں اس مونوپولیز کے حساب سے فیس جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے. اور یہ جو ٹارگیٹ اچیومنٹ ہے یہ عام لوگوں پہ نہیں ہے, نہ وہ کسی قسم کا کوئی چھوٹا وکیل اس قسم کا کوئی بڑا کیس کر سکتا ہے. بڑے کیسز کے لیے لوگ بڑے ہی وکیل کو ڈھونڈتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کا ویل نون نیم ہو. بڑے وکیل سے آپ کی مراد کیا ہے؟ وہ جو قابلیت میں زیادہ ہو, جو زیادہ فیس لیتا ہو, یا جس کی فیس ویلیو کی فیس ویلیو زیادہ ہو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو واقعی انٹیلیجنٹ ہیں, جنہوں نے بہت پاکستان کے لیے اس عدالت کے پیشے میں بہت نام کمایا ہے اور کافی انہوں نے اس میں اچیومنٹ کی ہیں, تو ان کی اچیومنٹ کی وجہ سے وہ ان کا ایک بڑا نام ہے اور اس نام کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی طرف رخ کرتے ہیں. چھوٹے وکیل کو ظاہر ہے وہ کیسز اس قسم کے نہیں ملتے ہیں. صحیح. یہ کیونکہ آپ خاتون ہیں اور کرمنالوجی میں آپ نے کیا ہوا ہے LLM, تو ایک تو کرمنالوجی پڑھنا ویسے ہی مشکل کام ہے, پھر ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو اپنے پروفیشن میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا ہے؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی پروفیشن میں آتے ہو تو یہ چیز چھوڑ دو کہ آپ میل اور فیمیل, یہ چیز نہیں. آپ پروفیشن میں آتے ہو, آئی ایم ایڈوکیٹ, تو ایڈوکیٹ از ایڈوکیٹ, اس میں کوئی ورڈ میل اینڈ فیمیل میں کوئی بات نہیں ہے. اور جو آپ کسی پروفیشن میں ان ہوتے ہیں اور وہ دنگشن کی یہ پروفیشن پورلی آدمیوں کا تھا, اس میں عورتوں کے لیے اسپیس بہت کم تھی جو ہمیں بنانی پڑی ہے بہت اسٹرگل کر کے, بیکاز اسپیس بنانی پڑتی ہوتی کسی کے لیے. ہم نہیں سمجھ جب آتے ہیں نا تو ہمیں بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بیکاز یو وانٹ ٹو گو آن ٹاپ پہ جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب اگر آپ جب اسٹارٹ میں انیشل یہاں ڈسکریج کیا جاتا ہے, میں کہتی ہوں بہت ڈسکریج کرتے ہیں. جب کوئی لڑکی آتی ہے یہ فیلڈ صحیح نہیں ہے, چلی جائیں, خطرناک, اور اسپیشلی کرمنل کیسز کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن میں سوچتی جب میں آئی تھی, میں فرسٹ ٹائم ایک کیس فیس کیا تھا, اس کے بعد سے میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں اسی میں اسپیشلائز کروں گی. کرمنالوجی, آپ پبلک پروسیکیوٹر ہیں, تو آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو تھریٹ کرے اور فلاں کرے؟ یہ تو اس پروفیشن میں ہوتا ہے, بہت ہوتا بھی ہے نا. تو ہم کیوں کسی اگر تھریٹ میں آ جائیں گے تو اس پروفیشن کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ بڑے آنیسٹلی اپنے کام کو کرو, آپ کو کسی سے, اور اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے ایسے لوگوں کے جو آنیسٹلی کام کرتے ہیں. میں بینگ اے لیڈی پروسیکیوٹر کہتی ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں اپنے کام سے, اینڈ آئی فیل مائی سیلف. بہت بڑی بات ہے کوکی, بہت بڑی بات ہے, کیونکہ بھٹی صاحب ہر وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جس کا کیس وہ کر رہا ہے وہ واقعی گنہگار ہے یا بے قصور ہے. جو پوزیشن اصلی ہوتی ہے وہ وکیل کے علم میں ہوتی ہے, اور ایسے لمحے میں آپ کے پاس کیسز آئے ہوں گے, کہیں پر آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ جس کا کیس کر رہے ہیں وہ زیادتی پر ہے, تو پھر بھی آپ وہ کیس کرتے ہیں اس کو. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے وہ ہمیں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں ایک بے گناہ ہوں. کوئی آدمی اگر آگے ہمیں یہ کہے بھی کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور اس کے باوجود ہم سے یہ کہیں کہ ہم آپ کی وکالت کر رہے ہیں, اگر اس نے کیا بھی ہوتا ہے تو ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا, حالانکہ ہمیں بعض اوقات یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا ہے, اور یہ ایک پریکٹس کا حصہ ہے کہ ہمیں اس کی وکالت کرنا پڑتی ہے.
पिछले दिनों हमने एक फतवा भी मंगवाया था, तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब ने कि जालिम आदमी से आप उसकी वकालत ना करें। अब अगर आप बात करते हैं इस्लाम की, तो उसमें वकालत नहीं है, उसमें सालसी है। ये वकालत जो है ये मैन मेड लॉज में है। एक्चुअली हम जो है ब्रिटिश लॉज को फॉलो करते हैं, तो उसमें हम कानून के वो सकम जो प्रोसिक्यूशन साइड से या इन्वेस्टिगेशन साइड से पूरे नहीं किए जाते, हम उन फ्लॉज से फायदा उठाते हुए किसी की वकालत करते हैं। हमें किसी के, हमारे पास कोई अल्ट्रासाउंड या ऐसा कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि हम किसी को ये जज कर सकें कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया। और अगर हम कहें कि जी हमारे पास सिर्फ वो बेगुनाह लोग ही आए जो मजलूम हैं, तो वो सोशल वर्क होगा, वो वकालत नहीं होगी। तो हमें तो हर एक का केस करना पड़ता है। और हमारी तो एक बदकिस्मती ये भी है कि हमें क्लाइंट से मांग के फीस और जज से मांग के रिलीफ लेना पड़ता है। हम अपने पास से तो कुछ दे भी नहीं सकते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम केस को मेरिट पे दिए हुए जो मेयरिंग रॉड्स हैं उनके मुताबिक, और केस में जो उसकी FIR है क्रिमिनल साइड पे या सिविल साइड पे जो उसका रिलीफ डैमेज हुआ है या जो उसको दादरसी होनी चाहिए, हम उसके लिए जो है ना कानून के दिए हुए पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए केस लड़ते हैं। अगर सब काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि हम हर सिर्फ बेगुनाह की मदद नहीं कर सकते। अक्सर देखने में ये आया है कि जैसे अगर कोई इकबाल जुर्म कर ले या वो कोई कहते कि जी वकील साहब मैंने तो ऐसा किया है, तो वकील उसको ये कह रहा होता है कि तुम अदालत में ये मत बयान देना, ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया। पीछे से वकील बोलता रहेगा, भले वो आदमी कटहरे में खड़ा होकर कहता रहे, लेकिन पीछे से वकील उसको ये। डू यू थिंक कि ये जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स हैं, क्योंकि हर प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं, उसमें ये चीज़ आती है? देखिए हुमा, हमारे यहाँ जो है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट है, और उसी लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट के तहत वकील रजिस्टर होते हैं। हमारे मुल्क में 4 सूबे में बार काउंसिल हैं, और इन तमाम के ऊपर एक एपेक्स बॉडी है जिसे हम पाकिस्तान बार काउंसिल कहते हैं। और ये तमाम फ्रेमवर्क जो हमें दिया गया है ये लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट में दिया है। आपका कहना सही है कि जिस तरह हर प्रोफेशन के एथिक्स हैं, हमारे यहाँ भी एथिक्स जो है वो लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट में दिए गए हैं। अब ये जो आपने बात की कि अगर हमारे यहाँ हर चीज़ जो है वो बाकायदा उसकी एक तहरीरी शक्ल है, उसे कहीं छुपा के नहीं रखा गया है, और ये आप चाहें तो बाजार में किताब खरीद के खुद भी पढ़ सकती हैं। सिर्फ बात यह है कि जैसा कि आपने मिसाल दी कि अगर किसी वकील को कोई उसका क्लाइंट ये आके बताता है कि इकबाल जुर्म करता है या एडमिशन करता है, हम सिविल की ज़बान में इसको एडमिशन भी कहते हैं, अगर वो एडमिशन करता है तो वकील उसे गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है। मुमकिन है कहीं एक आध एक्सेप्शन हर जगह होती है, कहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि एक दीवानी मुकदमा है और आपने किसी से रकम की वापसी का दावा किया है और मुखालिफ की तरफ से ये बयान आ जाता है कि हाँ साहब मैंने पैसे लिए हैं, तो फिर तो ट्रायल की गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि हमारे यहाँ CPC में प्रोविजन मौजूद है, तो हम उस पर जो है वो डिग्री हासिल कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। तो ऐसा नहीं है, बल्कि बात सिर्फ हो सकता है कहीं ऐसा कुछ हुआ हो, उसका गलत इस्तेमाल हुआ हो, और इसके लिए बाकायदा हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है। और अगर कहीं किसी वकील के खिलाफ ये पाया जाए, ये शिकायत आए, तो बाकायदा हमारे यहाँ बार काउंसिल में एक डिसिप्लिनरी कमेटी है और उसके खिलाफ बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। ऐसा नहीं है। और ये एक तासुर है जो दिया गया है अवाम में। आम तौर पर मैंने बताया कि इसके अलावा भी एक तासुर है, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि अगर वो इकबाल जुर्म करता है और वकील उसे ये परसू करता है कि नहीं आपने अदालत में ये नहीं कहना है, तो इसका मतलब ये है कि उस झूठ में वकील भी पार्टी बन गया। ऐसा नहीं, बात सिर्फ ऐसी है कि यहाँ लिटिगेंट जो है वो जो आता है वो ये कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। सही बात जो है 80% लोग गोल कर जाते हैं। देखिए, जब आपके सामने तमाम फैक्ट्स नहीं आएंगे तो बाज़ जगह ये देखने में, अगर हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो, बाज़ जगह ये देखा जाता है कि साहब वकालत का नाम आपका, तो वकील तो झूठे होते हैं। एक आम सा तासुर है जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं इसकी बिल्कुल कतई जो है वो नफी करूंगा। और अभी जैसा कि भट्टी साहब ने मिसाल दी कि अगर आप मजहबी एतबार से देखें तो अगर एक शख्स आके ये इकबाल करता है कि उसने किसी का खून किया है, तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है जरा सी। तो हमें जो है ये
ایکچولی جو باتیں افواہ کی شکل میں سننے کو ملتی ہیں اس میں بہت ہی کم باتیں سچی ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہمارا کی ایک بات ہے کہ ہم ایک اصول پہ عمل کرتے ہیں کہ 1,00,000 گناہ گار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے.